بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال تبارک وتعالى واصدق القائلين قولا الحق في كتابه المبين فرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات پڑھیں جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام محبان اہل بیت کی طرف سے امام زمانہ اور ان کی جد ماجدہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے وصل کی قرآن مجید کی مشہور معروف آیت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ ہم نے بھی کتاب کا وارث بنایا اپنے چنندہ بندوں اپنے مخصوص بندوں. ظاہر سی بات ہے جب کتاب خدا موجود ہے تو کسی نہ کسی وارث کا وجود بھی ضروری ہے. جب تک کتاب خدا موجود رہے گی وارث کا وجود موجود رہے گا. اور الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں نہ کتاب خدا لاوارث ہے نہ ہم لاوارث ہیں، ہمارا وارث پردہ غیب میں موجود ہے. صلوات پڑھیں. اور اس وارث کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے لیے شارع مقدس اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ میری ذریت میں سے ایک امام برحق ظہور فرمائے گا قیامت سے قبل، یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ ظہور نہیں فرمائے گا. اور یہ دنیا جو ظلم جوڑ سے بھر چکی ہوگی وہ اس کو اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور شارع مقدس اسلام نے آگے فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک میرے وارث کا ظہور نہیں ہو جائے گا. اور چاہے قیامت آنے میں ایک دن باقی رہ جائے تو خداوند عالم اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا تاکہ اس قائم کا ظہور وجود میں آ جائے. صلوات پڑھیں محمد. ایک دو سوال قائم کرنے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. دور پیسر جانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قیامت کا وجود جو ہے اس فرزند یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کہ انہوں نے کہا کہ میری ذریت یعنی میری اولاد میں سے ایک امام برحق آئے گا. اس کے بعد کیوں ٹکا ہوا ہے؟ اس کا یہ کیوں قیامت کا وجود ٹکا ہوا؟ پہلا سوال. دیکھیے قیامت کا وجود اس لیے ٹکا ہوا ہے چونکہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دین اسلام جو ہے غالب آ جائے. اور دین اسلام کیوں غالب آ جائے اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک علت ہے. چونکہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم جو دین اپنا رہے ہو، بہت سے دین دنیا میں موجود ہیں لیکن خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت سے دینوں کو اپنا رہے ہو، ہر انسان اپنے اپنے دین پہ چل رہا ہے، لیکن میں اگر تم مجھ سے یہ رائے لینا چاہتے ہو کہ کس دین کو اپنایا جائے، کس دین پہ چلا جائے، تو میرے نزدیک دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد. اور اس دین اسلام کی خاصیت کیا ہے جس کو خدا عالم نے اپنا دین کہا ہے، جسے پسندیدہ دین کہا ہے؟ اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ دین میں عدل و انصاف کا دین ہے. اسی لیے پوری کائنات پوری دنیا کے اوپر اس دین کو غالب آتا ہے کیونکہ یہ دین عدل و انصاف کا دین ہے. اور اس قائم کا وجود یہ ہے جو پہلے کہا کہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا.
ایک چھوٹا سا میرا آپ کی طرف اشارہ ہے، بس میں اشارہ کروں گا، اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کروں گا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ عدل و انصاف ہو، ہر کسی کی خواہش ہو، ہر کسی کی خواہش یہ ہے کہ عدل ہو، ہر کسی کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، میرے ساتھ عدل ہو۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بھی عدل انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جس دین اسلام جو حق کا دین ہے اور عدل و انصاف کا دین ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ عدل کو قائم کرے گا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیں، وہ شخص کتنا بڑا عادل ہوگا جو پوری دنیا میں ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہے، اس دنیا میں ایک وہ وجود آنے کے بعد عدل و انصاف سے پوری دنیا کو قائم کر دے گا۔ کہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ اگرچہ تفصیلی بحث میں چاہ رہا تھا، آج واقعی آج موڈ میں تھا میں، کہ میرے ارادہ یہ تھا کہ شاید یہ جعفر صاحب بڑے مختصر پروگرام رکھتے ہیں یہ، اور 10 بجے جو ہے ان کا مجھے ممبر یہ دے دیں گے بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ 10:35 ساڑھے 10 بجے انہوں نے مجھے کہا ہے کہنے کے لیے۔ اب میں اس میں اگر میں بیان کروں تو یہاں کی آن ٹوٹتی ہے، کیونکہ میں نے خود ہی یہ نظام بنایا ہوا ہے، یہ میں نے خود ہی نظام بنایا ہے کہ 10 ساڑھے 10 تک محفل یہاں ختم ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے اور میں اسی کو توڑوں تو ایک مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن 2-4 جملے آپ کے درمیان میں کہہ دوں گا۔ صلوات اس میں ایک دو باتوں کا اشارہ کروں گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، ہم ہر آدمی یہ چاہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا عادل ہوگا جو آنے کے بعد پوری دنیا میں عدل کو قائم کر دے۔ وہ کیسے عدل کو قائم کرے گا؟ ایک چھوٹا سا اشارہ کہ ہم عدل کر رہے ہیں، ہم نے اپنے اور خدا کے درمیان عدل کیا، کیا ہم اس عدل کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اور اہل بیت کے درمیان عدل کیا، ہم نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے درمیان عدل کیا، تو ہم خود اس خدا کے درمیان جو ہے، جو خدا عالم، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، اور جس کے وجود کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، جس نے ہمیں وجود دیا ہے، جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان، وہ شفقت ہمارے اوپر کرتا ہے، ہم اسی کے درمیان عدل کو قائم نہیں کر سکتے۔ ہم پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ عدل نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے وہ اسی عدل کو واقع قائم کرے گا۔ کیا کبھی ظالم عدل کو قائم کر سکتا ہے؟ کبھی ظالم عدل قائم نہیں کر سکتا۔ اور جب ظالم عدل قائم نہیں کر سکتا تو اب فقہ جعفریہ میں ہمارے نزدیک جس کو ہم فقہ مانتے ہیں، ہمارے نزدیک فقہ جعفریہ میں اسی عادل کو جو ہے معصوم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے، اسی عادل کو معصوم کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی بات کریں گے قرآن مجید میں اسے کیا کہا گیا ہے، تو قرآن مجید میں جو ہے اسے بقیت اللہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حدیث آپ نے سنی ابھی، اور قرآن مجید کی آیت بھی آپ نے سنی اس سے شروع میں، اس کی تشریح نہیں کرنی مجھے، اس کو بقیت اللہ کے نام سے پکارا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور ہم جو ہے اپنی زبان کے اندر فقہ جعفریہ کے نزدیک ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بقیت اللہ اعظم۔ تو صاحب آپ بقیت اللہ اعظم کیوں کہتے ہیں؟ تو اگر آپ کائنات کے اندر نگاہ کریں تو بہت سی چیزیں آپ کو باقی مل جائیں گی جن کا وجود دنیا میں ہے، لیکن اس کا وجود ایسا ہے جو اتنی عظیم ہستی ہے وہ، کہ جس کا وجود آنا جو ہے قیامت کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اب آپ کہیں گے بہت سی چیزیں کون سی ہیں جو باقی ہیں دنیا کے اندر؟ میں نے پچھلے سال بھی ایک دو مثال دی تھی میں نے۔ اگر آپ دھیان دیں تو دنیا میں باقی رہنے والوں چیزوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ملائکہ، فرشتے کب سے ہیں جن کا ہمیں خود نہیں پتا کب سے ہیں۔ ہمیں فقط اتنی روایت ملتی ہے
کہ بارش کے قطرہ جیسے ہی گرتا ہے ایک قطرے کے وجود میں ایک فرشتہ خلق کیا جاتا ہے، اور جس حالت میں اسے خلق کر دیا وہ اسی حالت میں خلق ہے، اور جب قیامت آئے گی جب کہے گا میرے معبود تیرا حق کی عبادت ادا نہیں کر سکا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اس کا وجود ہے نہیں، انکار کرے مسلمان۔ 13,000 قبل آدم سے ملائکہ کو پیدا کیا گیا، 13,000 قبل پیدا نہیں، اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اعلان ہوا خلیفہ کا تو 13,000 قبل جو ہے یعنی وہ پتلا بننے سے 13,000 قبل پہلے تو اعلان کیا گیا تھا، اور جب 13,000 قبل پہلے اعلان کیا گیا تو اس میں دو چیزیں سامنے آئی۔ میرے معبود یہ تو اعلان کر رہا ہے، جب اپنے خلیفہ کو بنا دیتا تو اس وقت اعلان کر دیتا کہ نہیں، کہ میں انتظار سنجیدگی دیکھنا چاہتا ہوں ملائکہ کے درمیان، اور وہ انتظار سنجیدگی کیا تھا؟ دیکھیے اس وقت بھی دو نظریے قائم کیے گئے، اور آج بھی بس یہ تو ایک بات مجھے بیان کرنی ہے، باقی آگے بڑھ جاؤں گا۔ آج بھی وہی نظریہ قائم ہے، اول سے جو ہے دو نظریے قائم کیے گئے۔ جب خدا العالم نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کو جو ہے مٹی کے پتلے کو بنانا شروع کیا، تو جب وہ پتلا بن رہا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی اس کے اندر، فقط بن رہا تھا ابھی، تو فرشتے وہاں سے گزرتے تھے، ملائکہ وہاں سے گزرتے تھے، تو کہتے تھے یہ اللہ کا خلیفہ ہے، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی، بلکہ فقط خدا تعالیٰ نے نسبت دی تھی۔ تو فرشتے کیا کرتے تھے؟ اس کا احترام کرتے تھے، اور احترام کر کے اس کا گزر جاتے تھے۔ ادھر سے ابلیس بھی گزرتا تھا، اور ابلیس ہنس کے کہتا کہ یہ اللہ کا فرشتہ، اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی ابلیس جو ہے تمسخر کرتا اور ابلیس جو مذاق اڑاتا تھا۔ دو نظریے اس وقت قائم ہوئے، یعنی فرشتے اس کا احترام کرتے تھے، ابلیس جو ہے اس کا مسخرہ اڑاتا تھا۔ بس آج بھی دنیا میں دو ہی نظریے قائم ہے، کچھ تو اس قائم کا احترام کرتے ہیں اور کچھ اس پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ بس جو احترام کرتے ہیں فرشتوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ ابلیس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب ان سب کا گرو گھنٹال، یعنی جو گناہوں میں ملوث ہے ان سب کا گرو گھنٹال، جس کا نام ہے وہی ابلیس، یہ سب کا گرو گھنٹال ہے۔ کب سے وجود ہے اس کا؟ آدم کی جو ہے خلافت کا انکار کیا، یہ تو مانتے ہیں نا، یہ تو واضح ہے قرآن مجید کے اندر، جبکہ اس کا وجود تو بہت پہلے سے ہے، اور وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ جن ہے، وہ اپنی عبادت کی وجہ سے ملائکہ میں اسے شامل کر دیا گیا۔ تو کب سے وجود تھا اس کا؟ آج تک وجود ہے نہیں ہے اس کا؟ تو آج تک وجود ہے، تو اگر وجود نہ ہوتا تو ہم اس کے اوپر لاہور نہ پڑھتے۔ آپ بھی لاہور پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر، باہر والے بھی لاہور پڑھ رہے ہیں، آپ کے 2 میل دور والے بھی لاہور پڑھ رہے ہیں، تو دنیا میں پوری دنیا میں عین وقت واحد میں اس کے اوپر لاہور پڑھا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا صاحب وہ اتنا اس کو بس ظہر پڑ رہا ہے، آنے واحد میں آپ ظہر پڑ رہے ہیں، تو پلٹ کے کسی نے کہا کہ اتنا خبیث ہے، اتنا خبیث ہے، اتنا خبیث ہے کہ اس کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ آنے واحد میں پوری دنیا کو ایک ساتھ گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اچھا اس شیطان کا وجود اتنا ہے کہ آنے واحد میں ایک ساتھ پوری دنیا کو گمراہ کر سکے، تو خدا کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ آنے واحد میں وجود ایسا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کو ایک ساتھ جو ہے ہدایت کر سکے۔ شیطان غائب ہے تو وہ بھی غائب ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے پھر دو باتیں اور، جناب عیسیٰ کا وجود موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ سب مسلمان مانتے ہیں۔ اصحاب کہف تو قرآن مجید میں موجود ہے، 300 سال بعد بیدار ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کل ہی سو کے اٹھے ہیں، یہ تشریح موجود ہے۔
جناب عیسیٰ کا وجود ہے؟ کوئی مسلمان ہے جو انکار کر سکے؟ میں نے بہت سی باتوں کو میں نے اس میں کاٹ دیا. کوئی ہے جو انکار کر سکے جناب عیسیٰ کا؟ اگر جہاں اس نے انکار کیا کا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. کب سے وجود ہے؟ کب سے وجود ہے؟ قائم سے پہلے سے وجود ہے. اور تعجب کی بات اس وقت ہے کہ جب شارع قد اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے بخاری کے اندر، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت تمہیں کتنا تعجب ہوگا، آپ سے فرما رہے ہیں تو اس وقت تمہیں کتنا تعجب ہوگا جب مریم کا فرزند نازل ہوگا اور تمہارے درمیان سے، یعنی تمہارے درمیان سے، مجمع سے کہہ رہے ہیں تمہارے درمیان سے ایک شخص نکلے گا، امامت کرے گا، یعنی وجود ہے. اور مریم کا بیٹا جو ہے نماز پڑھے گا اور زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. نماز پڑھنے والا کون؟ مریم کا بیٹا. نماز پڑھانے والا کون؟ زہرا کا بیٹا. آپ انصاف سے بتائیں، آپ بھی آج کل نماز پڑھتے ہیں، جماعت پڑھتے ہیں، ہر فرقہ جماعت کرتا ہے، 73 کے 73 فرقوں میں جماعت ہوتی ہے. تو قاعدہ کلیہ یہ ہے، ہمارے نزدیک تو قاعدہ کلیہ یہ ہے فقہ جعفریہ کے نزدیک کہ امامت وہی کرتا ہے جو ماموم سے افضل ہوتا ہے. تو آگے کھڑا ہونے والا امام ہوتا ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے مامون ہوتے ہیں. شارع قد اسلام نے کیا فرمایا کہ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا یعنی مامون، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا یعنی امام. تو معلوم یہ ہوا کہ مامون سے افضل امام ہوتا ہے. تو جب خداوند عالم مریم کے بیٹے کو اتنی حیات عطا کر سکتا ہے کہ زہرا کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام کی افضلیت تو کہیں سے زیادہ ہے، اسے کتنی حیات ملنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. یہ ہے عظمت اس آیت کی. دلیل قرآن مجید سے موجود ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. لیکن ایک بس میرا سوال، میں نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا اور ایک میرا کہا، اور بہت مختصر لفظوں میں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہم وجود امام کو مانتے ہیں. پچھلے سال میں نے تقریر کی تھی کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ پیدا ہوں گے. یہ پچھلے سال میں نے کی تھی، مجھے یاد ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وجود ہے، ہم نے وجود کو مانا ہے. اب انصاف سے آپ بتائیں، یہ اہل علم کا مجمع ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور واٹس ایپ، فیس بک اور میڈیا پہ آپ سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ اس وقت اشارات کی دنیا ہے. آج کل ایک بہت واضح چیز ہے، یہ فقہ جعفریہ میں تو بہت پہلے سے ہے، یہ چونکہ اب سمجھانا یہ بچوں کے لیے اور غیر فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کے لیے آسان چیز ہے. دیکھیے ایک ہوتی ہے باڈی جسے کہتے ہیں بدن کی حرکات و سکنات. حرکات و سکنات ایک ایسی چیز ہے جس سے اگر ہم نہ بولیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے ہمارے چہرے سے، ہمارے ہونٹوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھوں کی حرکت سے، کہ اس بدن کے حرکات و سکنات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی ہم کیا چاہ رہے ہیں. نہ بھی بولیں تب بھی جو ہے اس بدن کے حرکات و سکنات. آخری بات یہی مجھے بیان کر دوں اور اسی میرا میسیج ہے. اس بدن کے حرکات و سکنات سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی سامنے والا کیا چاہ رہا ہے. فقہ جعفریہ میں پہلے سے یہ بات موجود ہے. آپ فقہ کی کتاب اٹھا دیجئے، اس میں آپ کو ایک جملہ ملے گا کہ جب آپ کسی کے گھر پہ جائیں جو آپ کا دوست کا گھر ہو، جو آپ سے بہت فری ہو، آپ نے اس سے کہا کہ صاحب یہ میں یہاں نماز پڑھ لوں، یہ آپ کا لباس لے لوں میں. اس نے کہا کہ ہاں نہیں اس لباس سے نماز نہ پڑھو، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے.
لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرا دوست جو ہے مذاقیہ ٹائپ کا کچھ ہے اور یہ مذاق کرتا ہے. فقہ کہتی ہے، ابھی آپ کی فقہ کہتی ہے، فقہ جعفریہ مجتہدین کہتے ہیں کہ میرا دوست ہی مذاق کرتا ہے اور اس کی مذاق کی عادت ہے. لیکن دل آپ کا یہ گواہی دے رہا ہے کہ نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، بلکہ اس کے اندر سے دل کی چاہت یہ ہے کہ میں اس کے لباس کو پہنوں اور میں وہ لباس پہن کے نماز پڑھ لوں. یہ دل کی چاہت ہے اس کی. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کی زبان پہ نہ جائیں بلکہ آپ اس کا لباس استعمال کریں اور نماز پڑھ لیں. اگر آپ کو یہ بات یقین ہے کہ صاحب یہ تو مذاق کرتا ہے، دلی طور پہ مجھے کبھی کسی چیز کو منع نہیں کر سکتا، اب اس کے برعکس آ جائیں. کسی سے آپ نے اجازت لی، اس نے اجازت دے دی، لیکن آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ تو خود ہی بے نمازی ہے. جب یہ نماز کا چاہنے والا ہی نہیں ہے تو یہ نماز کی مجھے اجازت کیا دے گا؟ یہ چونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں اس کی بے عزتی نہ ہو، معاشرے میں سے زندگی گزارنی ہے، کہ یہ نہ کہتے لوگ کہ صاحب بہت بڑا بے دین ہے، نماز کو منع کر دیا، وضو کے پانی کے لیے منع کر دیا، کہ بہت بڑا بے دین ہے. تو اس ڈر اور خوف سے جو ہے اس نے یہ کہا کہ ہاں صاحب نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ دل سے اس کی چاہت نہیں. بس میرا آخری میسج آ گیا، دل سے اس کی چاہت نہیں ہے. تو اب شریعت یہ طے کہتی ہے، آپ کی فقہ کہتی ہے کہ آپ اس کا لباس یا آپ اس کی جگہ یا آپ اس کا پانی جس چیز کی آپ نے اجازت مانگی ہے اب وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ آپ کو یقین ہے کہ دل سے اس کا چاہنا نہیں ہے بلکہ زبان سے کہہ رہا ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے. تو یہ ہے بدن کے حرکات و سکنات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں. آپ نے جشن کیا، سب یہاں جمع ہو گئے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس قائم کا جشن ہے جیسے قاسم صاحب نے بیان کرا اور بھی آپ نے سنا کہ اس کے وجود سے ہمیں رزق مل رہا. یہ ہمارا حق ہے کہ اس کا جشن منائیں. ہم صلوات پڑھیں ہمارے بس یہاں سے ایک میسج لے کر جائیں. اس کا مقصد یہ آخری جملہ میرا، یہ ہمارا جو ہے جشن کرنا، خوشی منانا، دوڑے دوڑے چلے آنا اس رات میں 11 بجے کے وقت، کل آفس بھی ہمیں جانا ہے، اتنی مصروفیات کے بعد کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوگا، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی کسی پریشانی میں کیوں بھاگے چلے آیا؟ چونکہ جشن ہو رہا ہے، خوشی کا دن ہے. کس کی خوشی کا دن ہے؟ اس امام کی خوشی کا دن ہے جس کے وجود سے ہمارا وجود ہے، جس کے وجود سے ہمارا وجود ہے، اس امام کا دن ہے. اس کی خوشی میں آپ آ گئے. زبان تو آپ کی کہہ رہی ہے کہ خوشی منا رہے ہیں ہم، لیکن آپ کے حرکات و سکنات کیا واضح کر رہے ہیں؟ آپ کے حرکات و سکنات خدا نہ کرے کہیں یہ واضح نہ کریں کہ صاحب ہم چاہتے نہیں ہیں کہ امام آپ ظہور کریں، بلکہ ہم آ گئے. تو وہ حرکات و سکنات کیا ہیں؟ وہ حرکات و سکنات یہ ہیں کہ آپ نے ابھی سب سے پہلے جملہ سنا کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور وہ قائم کا وجود کیوں ہوگا یا قائم کیوں ظہور کرے گا؟ اس لیے قائم کرے گا جا کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. عدل و انصاف کیا ہے؟ تو عدل و انصاف کی تشریح نہیں کری، میں پھر کبھی کروں گا. تو عدل و انصاف یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کے حق کو ادا کرے، جو خدا کے حق ہے خدا کے حق کو ادا کرے، جو اہل بیت کا حق ہے اہل بیت کے حق کو ادا کرے. اب مجھے انصاف سے یہ بتائیں ہم کتنے ہیں جو آج جشن سے جانے کے بعد کل کو ہماری صبح اس حالت میں ہوگی کہ ہماری نمازیں ادا نہ ہو، جو ہماری باتیں ہمارے وہ ادا ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہے ہمارے حق ناد و سکنات سے واضح. تب امام یہ کہیں گے ہاں یہ چاہتا ہے کہ مثلا میرا وجود آئے، کہ میرا ظہور ہو، ورنہ اس دوست کی مانی، اس فقہ جعفریہ کی مانی اجازت تو ہے لیکن کبھی استعمال نہیں کرتا ہے. وہی امام کا یہ میسیج ہے، تب کہہ تو رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ امام آ جائیں، امام آ جائیں.
لیکن کیا حرکات و سکنات نہیں بتا رہے ہیں. خدا نہ کرے کہیں ہمارا شمار ان میں ہو جائے. بس یہ وجود جو ہے امام کا ایک اہم وجود ہے. ایک آخری حدیث شارح مقدس اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، دو نظریے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، ایک شیخ صدوق کا، ایک شیخ مفید کا. شیخ صدوق کا نظریہ یہ ہے کہ امام کا وجود تو ہے لیکن امام ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے. شیخ مفید کا نظریہ یہ ہے کہ امام کا وجود ہے اور امام کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن ہم پہچانتے نہیں. اور یہی علماء فرماتے ہیں. علماء یہی فرماتے ہیں کہ امام کا وجود تو ہے، امام ہمارے درمیان آتے بھی ہیں، ہم انہیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں بہت سی آپ کی روایت ہے، علم کا مجمع، بہت سی چیزیں آپ کے اوپر واضح ہیں اور بہت سی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. جناب یوسف کے بھائیوں کا واقعہ ہے اور بھی بہت سی روایات ہیں کہ ہم لیکن ان کو دیکھتے تو ہیں، پہچان نہیں پاتے. علماء بھی یہی کہتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ جب امام چاہیں تو امام ہمیں نظر آ سکتے ہیں، اگر امام چاہیں تو ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دلیل ہے. بس یہ آخری بات ہے تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ امام کا وجود ہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ایک چھوٹا سا میسیج، جب کوئی بڑا دیکھتا ہے نا تو انسان کی گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. آپ کے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں، آپ شرارت شیطانی کرتے ہوئے تھوڑا خوف پیدا ہوتا ہے. کم از کم شرارت بھی کریں تو آپ گناہ نہیں کریں گے، کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیں گے جس کو گناہ کہا جا سکے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ماں باپ کا وجود سامنے بیٹھا ہوا ہے. شارح مقدس اسلام کے زمانے کا یقین کر لیں اس بات کو کہ آپ کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے. شارح مقدس اسلام کے زمانے میں ام جمیل ابو لہب کی بیوی جو کہ کٹر دشمن تھی شارح مقدس اسلام کی، ایک مرتبہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی. شارح مقدس اسلام صحابہ کرام، آخری بات ہے بس یہ، شارح مقدس اسلام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ام جمیل کو دیکھا. ام جمیل کو دیکھنے کے بعد کہا کہ جب یہ میرے پاس آئے مسلمان میرے بارے میں سوال کرے، جب میرے بارے میں سوال کرے تو اسے میرے بارے میں کچھ بتانا مت، بلکہ تم خاموش رہنا. صحابہ کرام تعجب سے دیکھ رہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے بارے میں سوال کرے تو ہم بتائیں نہیں آپ کو، کہاں بتانا مت میرے بارے میں. ام جمیل سامنے آئی. سامنے آنے کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ محمد کہاں ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ کیا سوال کر رہی ہے. پھر دوبارہ سوال یہی کیا کہ محمد کہاں ہے. ایک مرتبہ جب صحابہ نے جواب نہیں دیا تو واپس چلی گئی. تو شارح مقدس اسلام سے نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اس نے کیا سوال کیا، کہ یہ آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی لیکن آپ تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نظر کیوں نہیں آئے؟ تو دوبارہ منظر دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں. ایک مرتبہ شارح مقدس اسلام نے ارادہ کیا کہ دوبارہ پلٹ کے آئے. بس دوبارہ پلٹ کے آئی اور ایک مرتبہ جیسی پلٹ کے آئی، پلٹ کے آنے کے بعد اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا شروع کی، جو بھی کہہ سکتی تھی، لانتا نعوذ باللہ جو بھی اس نے کہا، تب بس کہنا شروع کیا. کہتے کہتے پہچانا اور پہچان کے جو کچھ کہنا تھا کہہ کے چلی گئی. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کہا کہ پہلے آئی تھی تو آپ کو دیکھ نہیں پائی، دوبارہ آئی تو آپ کو دیکھا بھی. کا معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ میں ہوں خلیفۃ اللہ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو نظر آ جاؤں اور نہ چاہوں تو نظر نہ ہوں. تو امام کا وجود بھی وہی ہے، کیونکہ امام اولاد رسول ہے، چاہے تو نظر آ جائے چاہے تو نظر نہ آئے. یہ ہے وجود امام. یہ واضح طور پہ دلیل ہے. جیسا امام، اس لیے علماء کہتے ہیں امام کے پیچھے آپ نہ دوڑیں، اپنے اعمال کو آپ صحیح کریں. اگر امام چاہیں گے آپ سے خود ملاقات کر لیں گے، ممکن ہے آپ کے یہاں آ کے ملاقات کر لیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں امام رہ رہے ہیں. امام کا اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ظہور امام ہوگا اور لوگ دیکھیں میں نے بہت وقت آپ کا اپنے نفس پہ ظلم کرنے کے بعد دے دیا، میں اتنا وقت نہیں دیتا. چونکہ میری خواہش تھی کہ کچھ آج بیان کو، ہر مرتبہ جعفر صاحب کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ بیان نہیں کرتے.
ان کی محفل میں خاص کر کے، اور انہوں نے آج ہی انہوں نے وقت نہیں دیا. صلوات پڑھیں ہمارے محمد وجود امام. اور یہی وجہ ہے کہ جب ظہور امام ہوگا تو آپ خود کہیں گے کہ ان کو ہم نے فلاں جگہ دیکھا، ان کو ہم نے فلاں جگہ دیکھا، ان کو ہم نے فلاں جگہ دیکھا، انہوں نے ہماری فلاں موقع مدد کی، انہوں نے ہماری فلاں موقع مدد کی. یہ امام کا وجود ہے. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ہمارے حقات و سکنات سے جو ہے، دوسری زبان میں کہا جائے کہ باڈی لینگویج سے جو ہے ہماری یہ ظاہر ہو کہ ہم ظہور امام چاہتے ہیں، ہم زبانی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. بس میرے معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارے حقنات و سکنات اس بات کو واضح کر سکیں کہ آپ کا وجود ہمارے لیے بابرکت ہے اور آپ کا ظہور ہمارے لیے بابرکت ہے. میرے معبود تجھے واسطہ اس مختصر نورانی محفل کا، ہماری اس مختصر محفل کو قبول فرما. میرے معبود تجھے واسطہ اس نورانی محفل کا کہ جو جس نے اس کے اندر مدد کی ہے اس کی تمام حاجات پوری فرما. اور جو بزرگ جو موجود ہیں یہاں پر حاضر محفل موجود ہیں، ان کی مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے والے معصومین جگہ عنایت فرما. جو ہماری حاجات ہیں وہ حاجات کو پورا فرما. جو ہمارے بزرگ موجود ہیں ان کا سایہ کرنے قائم و باقی فرما. میرے معبود ہمارے علماء اعلام، حجت اور ہمارے جو ہے مجتہدین کو صحت و سلامتی عطا فرما. اور میرے معبود ان کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی و دائم فرما. میرے معبود ان کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما. میرے معبود امام زمانہ حضور فرما. ہمیں اس کے مثال میں شمار فرما. انک تقبل منک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم.